السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس سیریز را کا نیکسٹ پارٹ۔ حیدر نے اسے فون کیا تھا۔ اعظم شیرازی لندن آئے ہوئے تھے اور کچھ ہی دیر میں بیگونیا ہاؤس پہنچنے والے تھے۔ اس طرح اچانک؟ خیریت ہے؟ لالی پاپ منہ میں ڈالے ارحم دیوار پر پینٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ معلوم نہیں، پر بہت غصے میں ہیں۔ دیوار پر پینٹ برش پھیرتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے موبائل رکھ دیا، دستانے اتار دیے۔ پینٹ کے لیے مختص کیا گیا لباس بھی۔ دروازے پر گھنٹی بجی تو اسے فوراً کھول دیا۔ سامنے ہی اعظم شیرازی کھڑے تھے۔ ان کے تاثرات کچھ اچھے نہ تھے۔ فارس سیڑھیاں چڑھ کر اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اعظم شیرازی پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ راہم کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ راہم اپنی جگہ تھم گیا۔ فارس نے گال پر ہاتھ رکھے ان کی طرف دکھ سے دیکھا۔ پورے 4 سال بعد ہونے والی ملاقات کا آغاز ایک تھپڑ سے ہوا تھا۔ اعظم شیرازی کے تاثرات پتھریلے ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کی جان نکال لیں۔ جانتا تھا جو گندا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ قہر بھرے لہجے میں نفرت اور حقارت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا۔ باروب آواز میں چنگھاڑ تھی۔ فارس متوحش سا اپنی جگہ پتھر ہوا کھڑا تھا۔ نقب لگانے والا ملا بھی تو ہمارا خاندان۔ چالے چلنے میں تمہاری ماں سے زیادہ تیز اور شاطر دماغ اور کسی کا نہیں تھا۔ اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ کیا سمجھ رہے تھے؟ علیزے کو پھنسا کر اسے متنفر کر کے تم اس خاندان کا حصہ بن جاؤ اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ علیزے سے شادی کرو گے؟ حماد کی فیونسی سے؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ کسی شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ فارس وجدان ساکت نگاہوں سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں وحشت ٹھہری تھی۔ آگ کا نظارہ تھا۔ دکھ کی لہر تھی۔ بے یقینی کا تاثر کہیں نہیں تھا۔ دکھ ان کے رویے اور شاید تھپڑ کا بھی نہیں تھا۔ صدمہ اس الزام کا تھا جو اس پر لگا تھا۔ سالوں بعد بھی انہیں اس میں اس کی ماں کا ہی کردار نظر آیا تھا۔ وہ ان کی دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے، ان کی نیک نامی کو ڈبونا چاہتا ہے، ان کے پوتے کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا میں ایک سانپ کو دودھ پلا رہا ہوں۔ مجھے پتا تھا تم ایک دن ضرور اپنی اصلیت دکھاؤ گے۔ کتنا یقین تھا ان کے لہجے میں، کتنا وزن تھا آواز اور لفظوں میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں تمہیں وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ شدید غصے میں، نفرت سے وہ سب کچھ کہتے جا رہے تھے۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی جاتی۔ وہ اپنی جگہ سانس روکے کھڑا تھا۔ نگاہیں اعظم شیرازی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آئندہ، انہوں نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، آئندہ اگر میرے خاندان کے آس پاس بھٹکنے کی بھی کوشش کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس پر دھاڑے۔ آواز بلند تھی۔ پنجرے میں ہیری سہم گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ یہ علیزے سے ملتا ہے، تم نے یہ بات کبھی رپورٹ نہیں کی۔ پھر وہ پلٹ کر راہم پر برس پڑے تھے۔ سر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ راہم ہوش میں آتے ہی آگے بڑھا۔ بس بہت ہوا راہم، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اعظم شیرازی نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ اسی وقت وہاں سے چلے گئے تھے۔ فارس اپنی جگہ مردہ سا کھڑا تھا۔ شیرازی خاندان کی ایک لڑکی نے اس کے انکار کا بدلہ اس سے لے لیا تھا، اور کیا غضب کا بدلہ لیا تھا۔ اعظم شیرازی راہم آفاق سے سخت ناراض تھے۔ وہ کسی طور پر بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر سے بات کر کے وہ پہلے ان کے اپارٹمنٹ اور اگلی صبح ان کے آفس چلا آیا تھا۔ اس نے ان کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر رکھ دیا۔ بیگونیا ہاؤس میں 2 کیمرے تھے۔ ایک کیمرہ بیرونی احاطے کو کور کرتا تھا، دوسرا کیمرہ لاؤنج کے ایریا، سیڑھیوں اور کچن کو کور کرتا تھا۔ گزشتہ 2 ماہ میں ریکارڈ کی گئی مختلف ایام کی ویڈیوز تھیں، خصوصاً ان دنوں کی جب علیزے وہاں آتی رہی تھی۔
گھر کے اندر کی کسی ایک ویڈیو میں بھی فارس وجدان اس سے مخاطب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب تک نہیں کھڑا تھا۔ ٹیبل پر ایک بار البم پر بات ہو رہی تھی تو تب بھی وہ چپ چاپ اور قدرے فاصلے پر کھچا کھچا سا بیٹھا تھا۔ ہاں، البتہ بات پہ بات علیزے ضرور سے مخاطب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کا راستہ بھی روک لیتی تھی، ہنستے مسکراتے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تھی، آئس کریم، چاکلیٹ یا بسکٹس آفر کرتی ہوئی۔ ہر بار وہ بس ایک نظر اس پر ڈالتا وہاں سے اٹھ جاتا تھا، اس کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ بیرونی احاطے میں محض چند ایک بار ہی دونوں کا سامنا ہوا ہوگا اور فارس کا رویہ ہر جگہ ایک سا تھا، سرد، محتاط، نظر انداز کرتا ہوا۔ لان میں تصویریں لینے پر کیمرہ توڑنے کا وہ منظر بھی محفوظ تھا۔ دونوں کی اس پر تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اعظم شیرازی لب بھینچے خاموشی سے اسکرین پر دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک ویڈیو ختم ہوتی تھی تو دوسری چلنے لگتی تھی، دوسری ختم ہوتی تو پھر تیسری، اور سب سے آخری ویڈیو ایک ماہ پہلے کی تھی۔ اس رات جو ہوا تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ علیزے جس سے محبت اور شادی کا دعویٰ کر رہی تھی، اس نے بہت نفرت سے دھتکار کر اسے گھر سے باہر نکالا تھا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر آپ مجھ سے بات کر لیتے تو میں آپ کو سب بتا دیتا، بلکہ ویڈیوز بھی دکھا دیتا، راہم بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ فارس یونیورسٹی سے سیدھا گھر آتا ہے، آج تک اس کے حوالے سے مجھے کبھی بھی کہیں سے شکایت نہیں ملی۔ کیسی نیچر اور کیریکٹر کا ہے مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ ہمارے پڑوس میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں حیدر کو ہر رپورٹ دیتا ہوں۔ جب علیزے اس کے لیے کبھی بیگونیا ہاؤس آئی ہی نہیں تو میں یہ بات کیسے مینشن کر سکتا تھا؟ علیزے فوٹوگرافی کے لیے آتی رہی ہے۔ فارس کا اس میں نہ کوئی دخل تھا اور نہ ہی کبھی وہ اس کے ساتھ فری ہوا۔ سانس لینے کو اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اس کا کام ختم ہو گیا، وہ پھر بھی آتی رہی۔ پھر میں نے اسے خود ہی منع کر دیا۔ وہ اس پر بہت غصہ ہوئی کہ میری یہ جرت کہ میں اسے اس گھر میں آنے سے منع کروں جو آپ کا ہے۔ کیا میں اندھا ہوں؟ کیا میں علیزہ کے کسی بھی عمل سے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس طرح کی پہل کر رہی تھی؟ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا اسے اعظم شیرازی کے رد عمل سے شدید اختلاف تھا۔ اس پورے سچویشن پر غصہ تھا۔ وہ بہت ضبط اور تحمل سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں… اعظم شیرازی پہلی بار چپ تھے۔ جس ہاتھ سے انہوں نے فارس کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ سختی سے بند ہوا تھا۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 1 سال تک افیئر؟ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے محترمہ کو بیگونیا ہاؤس کا چکر لگاتے ہوئے، کہہ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ راہم آفاق نے عریضے کی اصلیت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ ان کے آفس میں سکوت چھا گیا تھا۔ فارس نے گھر چھوڑ دیا ہے، میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ اس کے کلاس فیلوز بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے رک کر پیشانی مس لی، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی، آپ کو پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو علیزے کے بارے میں سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اعظم شیرازی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ ضبط جتنا اور جس قدر تھا اس کی حد ختم ہو گئی، اعصاب شل اور حواس مفلوج ہو گئے۔ غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے اسے سب تہس نہس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جس تباہی کو وہ صرف اپنی سوچ تک محدود رکھتا تھا، اس تباہی کو حقیقت میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اعظم شیرازی کو آرزو سے خطرہ تھا، وہ اسے اس کی پہنچ سے دور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچ لیا وہ ان سے مل کر رہے گا، ہر صورت، ہر حال میں۔ ایک ضد سی ہو گئی کہ اب اسے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے روکا گیا ہے، ہر وہ حد کراس کرنی ہے جس کا پابند کیا گیا ہے۔ شام 6 بجے کی ٹرین پکڑ کر وہ ایڈنبرگ روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک مکمل ایڈریس تھا، چیریٹی فیشن ویک کا شیڈیول بھی، جس میں آرزو جہانگیر اگلے ہفتے شرکت کرنے والی تھی۔ وہ ایک سیلیبریٹی تھی، اس کی ہر خبر فیشن میگزین اور اخبارات کی زینت بنتی تھی۔ آج کل وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایڈنبرگ میں مقیم تھی۔ اسے جہاں جانا پڑے گا وہ جائے گا، جسے بات کرنا پڑی وہ کرے گا۔ اس نے سوچا وہ جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر ہر جگہ پھیلا دے گا کہ وہ آرزو جہانگیر اور ہارون شیرازی کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے اندر جلتے ہوئے اس الاؤ میں ہر ایک کو گرانے والا تھا۔ سب راکھ ہوں گے، سب برباد ہوں گے۔ سیاہ جینس پر آسمانی رنگ کا سویٹر، اس پر سیاہ رنگ کا کوٹ زیب تن کیے وہ ریل گاڑی میں
کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے تاریکی میں روشن لکیروں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلی کوشش تھی، پہلا قدم تھا۔ آگے سب تاریک اور اندوہناک تھا۔ اس کا دماغ خالی ہو رہا تھا۔ اسے اپنے فیصلے کی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا چاہ رہا ہے اس کی بھی نہیں۔ مجھے پتا تھا میں ایک سانپ کو دودھ پلا رہا ہوں۔ مجھے پتا تھا تم ایک دن ضرور اپنی اصلیت دکھاؤ گے۔ ان کی نفرت کی تپش وجود کو جھلسانے لگی۔ وجود انگاروں کی مانند سلگنے لگا۔ ایک آخری کوشش۔ وحشت ناک خیالات کے ہجوم میں بے بس ہوتے ہوئے اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کا احساس پھر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اجرت میں وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ پیسے وہ ساتھ نہیں لایا تھا۔ جانے کا کرایہ تھا، واپسی کے لیے کوئی رقم نہ تھی۔ شاید اسے واپس آنا بھی نہ پڑے۔ اس نے سوچا اور سوچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ لمحوں کو گنتے، ثانیوں میں الجھتے، کبھی کھڑکی سے باہر اور کبھی اندر دیکھتے، اس نے ساری رات آنکھوں میں گزار دی۔ شام 12 بجے وہ ایڈنبرگ پہنچ گیا۔ وہاں سے مطلوبہ ایڈریس تک اسے پیدل چل کر جانا پڑا۔ وہ فون پر اپنے یونی فیلو سے مسلسل رابطے میں تھا، جس نے اپنے کزن کی مدد سے اسے تمام معلومات پہنچائی تھی۔ مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں اندر جانے دیں گے۔ بہت سخت سیکیورٹی ہوگی۔ پریس کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اسے آخری میسج موصول ہوا، جسے پڑھ کر اس نے موبائل جیب میں ڈال لیا تھا۔ رات کی تاریکی میں آرزو جہانگیر کا شیشوں سے بنا عالی شان گھر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیٹ نائٹ پارٹی چل رہی تھی۔ وہ آہنی گرلز سے اندر کا منظر بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کئی مشہور اور کاروباری شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا۔ مختلف قومیت کے لوگ اسے نظر آ رہے تھے، سرسبز لان میں کرسیوں اور میزوں کے اطراف میں۔ ملازم ٹرے اٹھائے مشروب پیش کرتے گھوم رہے تھے۔ دور کہیں پیانو بج رہا تھا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی آ رہے تھے۔ ان کے لیے دروازے کھول کر انہیں اندر جانے دیا جا رہا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا تھا، بیرونی گیٹ تک جانے کی، اپنا تعارف کروانے کی اور آرزو جہانگیر کا نام لینے کی اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا، کسی اور سے پہلے اس نے خود کو ہی مصیبت سے دوچار کر لیا ہے۔ وہ سڑک کے اس پار کھڑا تھا، ہمت مجتمع کرتے آگے بڑھا۔ ایک طرف اعظم شیرازی تھے، دوسری طرف آرزو جہانگیر تھی۔ اسے اب ان دونوں کو ہی تباہ کرنا تھا۔ آرزو جہانگیر کا شوہر فاروق حبیب غالباً وہی اعظم شیرازی کے کاروباری حریف تھے۔ ایک اونچی پہنچ اور اثر و رسوخ رکھنے والے انسان تک یہ بات پہنچا کر وہ ان کی زندگی میں بھونچال لا سکتا ہے۔ کسی قدر کوشش سے وہ گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے پاس دعوت نامہ نہیں تھا۔ گارڈز کسی صورت اسے اندر جانے نہیں دے سکتے تھے۔ باقی صرف ایک تعارف ہی بچتا تھا، اور اس تعارف کو اپنے لبوں پر لاتے اس کا دل کٹنے لگا تھا، ضبط مٹنے لگا تھا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ میں آرزو جہانگیر سے ملنے آیا ہوں، اپنے آپ سے لڑتے سر اٹھا کر کہا۔ غالباً اسے اس کا کوئی مداح سمجھ کر ہٹانے کی صحیح کی جانے لگی۔ میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اپنا آپ چھڑاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تو وہ دونوں کچھ بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف کی شکل دیکھنے لگے۔ اس نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ سیاہ فام شخص نے دوسرے کو اشارہ کیا تو وہ اندر چلا گیا، جبکہ دوسرا شخص اسے وہاں پر روکے کھڑا رہا۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد دوسرا آدمی واپس آیا۔ سوری، وہ اس وقت مصروف ہیں، کسی سے نہیں مل سکتی، جواب دیا گیا۔ وہ کسی نہیں، ان کا بیٹا تھا۔ آواز باز گذشت بن کر اس کے اندر گونجی۔ چنداکے سے اندر کچھ ٹوٹا۔ آرزو جہانگیر سے اسے کوئی امید، خوش گمانی نہ تھی، پھر بھی دکھ پہنچا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہی ایک دم سے سرخی پھیلی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آرزو ہارون سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کس لیے؟ اسے اب کیا چاہیے؟ اس نے بمشکل سانس لیتے ہاتھ اٹھایا اور رک گیا۔ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے دکھا دوں گا۔ قبر پر جانا چاہے گی تو وہ بھی تیار ہے۔ گہری سانس لے کر وہ پیچھے ہٹا۔
دائیں جانب قدم اٹھاتا گیا، دور ہوتا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے ہارون سے طلاق لینے کے لیے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہوں گے؟ وہ یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ اپنے اندر کے شور سے زچ ہو کر تنگ آ کر خود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آرزو جہانگیر، اعظم شیرازی، ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ، اشتعال میں آتا وجود۔ تم نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کس کے بیٹے کو؟ آرزو جہانگیر کے بیٹے کو۔ قدموں کی حرکت تھم گئی، جھٹکے سے رک گیا، گردن موڑ کر دیکھا۔ گاڑی پارک کر کے دو لڑکیاں باہر نکلی تھیں، دونوں کا رخ سامنے بیرونی گیٹ کی طرف تھا۔ میں نے سنا تو تھا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آرزو جہانگیر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، میڈیا پر بھی نہیں، نام بھی نہیں بتایا، خبر بھی نہیں دی۔ سنا ہے اس کے شوہر کو یہ سب پسند نہیں، اس لیے وہ اپنی پرائیویٹ لائف بالکل پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہے۔ تم نے اس کے بیٹے کو کہاں دیکھا؟ آوازیں مدھم ہو گئیں۔ اس کا ذہن معاف تھا، آنکھوں میں بے یقینی ٹھہری تھی، انگاروں جیسی تپش وجود میں اترنے لگی تھی۔ عقب میں سیاہ گاڑی کے بریک ایک دم سے چرچرائے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر راہم بیٹھا تھا، پیسنجر سیٹ سے حیدر باہر نکلا۔ دو ساتھی اور بھی تھے، اعظم شیرازی کے کارندے، جنہیں قبر تک اس پیچھا کرنے کا حکم تھا۔ اس کا غصہ ایک دم سے اود کر آیا۔ لیٹ گو آف می، مجھے چھوڑ دو۔ اسے زبردستی کھینچ کانچ کر اس کی حد درجہ مزاحمت اور احتجاج کو کسی صورت خاطر میں نہ لاتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ گاڑی میں عقبی نشست پر دو مستنڈوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا، سینے پر بازو بندھے ہوئے تھے، آنکھیں اشتعال سے سرخ ہو رہی تھیں، ناک سے خون بہہ رہا تھا جسے آستین سے اس نے ایک بار پھر صاف کیا تھا۔ راہم گنگناتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ حیدر اپنے چھوٹے صاحب کے منہ پر ایک عدد کو گھونسا رسید کرنے پر بہت بری طرح سے پچھتا رہا تھا، معذرت بھی کر رہا تھا، پریشان بھی ہو رہا تھا۔ جس طرح اس نے ہمیں خوار کیا ہے، اس حساب سے ہی ٹوٹلی ڈیزرو اٹ۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے راہم نے اسے تسلی دینا چاہی۔ ڈونٹ وری، اعظم صاحب کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا لڑکے کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ آواز کو پست کر کے اس نے راہم کو بتایا۔ خراش تو واقعے میں نہیں آئی۔ بیک ویو مرر سے فارس کو دیکھتے وہ محظوظ ہوا۔ ہی از ٹوٹلی فائن۔ حیدر مشین اور روبوٹک سا گارڈ تھا، اس کے تاثرات ہمیشہ ایک سے رہتے تھے، مگر پہلی بار اس کے تاثرات میں بے انتہا فکر نظر آ رہی تھی۔ اس نے باکس سے کئی ٹشو نکال کر فارس کی طرف بڑھائے، جس کا خون ابھی تک نہیں رکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بھاری آواز کے ساتھ پوچھا۔ اپنی شکل گم کرو۔ ٹشو جھپٹ کر وہ گھرایا، پشت گاہ کے ساتھ کمر ٹکاتے ہوئے گردن کو اوپر کر کے ٹشو ناک پر رکھا۔ اس کے پہلو میں جو دو گارڈ بیٹھے تھے انہوں نے ہنوز اس کے بازوؤں پر گرفت جما رکھی تھی۔ راہم کا حکم تھا، اسے اندازہ تھا کہ ذرا سی آزادی ملی تو وہ سب سے پہلے اس پر جھپٹے گا۔ گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی تو سب کے سب ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں گے۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی تو کیا ہوا، باقی سب تو زندہ ہی رہنا چاہتے تھے۔ ایڈنبرگ سے لندن تک 7 گھنٹوں کا سفر تھا۔ راہم اور حیدر باری باری گاڑی ڈرائیو کرتے رہے۔ صبح کے 7 بجے وہ لندن پہنچے تھے۔ بیگونیا ہاؤس کے بجائے وہ اسے کسی اور جگہ لے گئے، ایک طویل عمارت کی غالباً کوئی 13ویں منزل تھی۔ تاریکیوں میں گھرا ہوا ایک پورا اپارٹمنٹ تھا۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اعظم شیرازی کو بھی اطلاع پہنچا دی، وہ اسے لے آئے ہیں۔ عین موقع پر پہنچ گئے تھے، بچت ہو گئی تھی۔ اس کی ملاقات آرزو جہانگیر یا اس کے شوہر میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکی تھی۔ راہم باہر کھڑا فون پر بات کر رہا تھا اور وہ اندر فرش پر دو زانو بیٹھا تھا، گھٹنوں پر بازو رکھے، کمرے کی خاموشی میں اپنے اندر کے وحشتناک شور کو سنتا ہوا، کٹتا ہوا۔ فارس وجدان نے گھر چھوڑ دیا تھا، اس نے آرزو جہانگیر سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ اعظم شیرازی نے جمیلہ داؤد کو بتایا تو وہ صدمے سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئیں، سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ فارس ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ آرزو جہانگیر سے متعلق اس کے احساسات سے واقف تھیں، اس کی نفرت سے، اذیت سے اور انتقامی جذبات سے بھی۔ فارس ایسا نہیں کر سکتا، ان کے لب ہلے۔
مگر وہ ایسا کر چکا تھا۔ انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ کچھ دیر تک بول نہ سکیں۔ پریشانی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے اسے کہیں قید کر رکھا تھا، اس خیال سے دل کو تکلیف ہونے لگی۔ بچہ ہے بابا، نا سمجھ ہے، معاف کر دیں اسے، نظر انداز کر دیں۔ وہ اس کے لیے حد درجہ فکر مند اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ اعظم شیرازی نے مڑ کر اپنی بہو کو دیکھا۔ عرصہ ہوا انہوں نے اب حیران ہونا چھوڑ دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی وجہ سے علیزے اور حماد کا رشتہ ختم ہوا۔ دانستہ رک کر گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ خود حقیقت سے واقف تھے، مگر جمیلہ داؤد ابھی بھی اندھیرے میں تھیں۔ ایسے ہی بس انہیں جانچنا چاہ رہے تھے۔ کیسی محبت تھی ان کی! حماد اور فارس میں کوئی فرق نہیں کرتی تھیں۔ میں ابھی تک اس معاملے کو سمجھ نہیں پائی تو کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ بات کنفرم ہے، فارس ایسا نہیں ہے بابا۔ وہ تو بلا وجہ کسی سے بات تک نہیں کرتا، افیئر چلانا تو دور کی بات ہے۔ مدلل انداز اپناتے ہوئے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ پلیز ایک بار خود اس سے بات کر لیں، اس کی سن لیں، مجھے یقین ہے اصل بات کچھ اور ہوگی۔ وہ گہری سانس لے کر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ تاریکی میں دور کہیں بتیاں جلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شیشے پر پھسلتے پانی کے قطروں میں ان کا عکس جھلک رہا تھا۔ جانتی ہو وہ آرزو کے پاس کس لیے گیا تھا؟ جمیلہ داؤد کے انگ انگ سے بے چینی اور اضطراب نمایاں ہونے لگا۔ وہ بات کر رہے تھے تو لہجے میں عجیب سی چبھن تھی، اذیت بھری چبھن۔ اپنی ماں کی طرح ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا وہ۔ اس سے اندازہ لگا لو تم، وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بہت گہری بات کہہ گئے تھے۔ وہ غصے میں آ گیا ہوگا، دکھی ہو جائے تو بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ آپ پلیز معاف کر دیں اسے۔ ہو سکتا ہے وہ بس ملنے گیا ہو، ماں ہے اس کی۔ اس نے سوچا ہو کہ شاید وہ تذبذب کا شکار ہوتی رک گئیں۔ کہ شاید، انہوں نے گردن موڑ کر سوال کیا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ جس عورت نے ماں ہوتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا وہ اس کے پاس کم از کم پناہ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ تم ابھی بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ ان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ جمیلہ نے معذرت خواہانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ وہ رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ فارس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم لندن جا کر کریں گے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے کہا تھا۔ جمیلہ داؤد کے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ اپنے سحر سسر کی سزاؤں اور سختیوں سے واقف تھیں وہ۔ جانے اب وہ فارس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ہارون کو بھی بلانا پڑے، انہوں نے کچھ سوچ کر مزید کہا۔ ان کے آخری جملے نے جمیلہ داؤد کو سکتے میں ڈال دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ فارس کے کسی معاملے میں وہ ہارون کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا کوئی حتمی فیصلہ متوقع ہے؟ ان کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل پر حماد بے حد خاموش بیٹھا تھا، ہاتھ میں قلم تھا، خالی صفحہ کھلا پڑا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹھہری تھیں، لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے، تصور کرتے قلم کو اس سختی سے بھینچا تھا کہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ وہ دو حصے ہو گیا تھا۔ نگاہیں اس تصویر پر ٹھہر گئی تھیں جو سامنے ہی اسٹینڈ پر رکھی تھی، وہ اور علیزے شیرازی۔ منظر واضح تھا، مسکراہٹ اصلی تھی، جذبات حقیقی تھے۔ علیزے شیرازی کے ساتھ اس کے رشتے کی بات ختم ہو چکی تھی۔ اعظم شیرازی نے آج صبح اسے آگاہ کر دیا تھا۔ اسے بے خبر ہوتا تو وجہ دریافت کرتا، باخبر تھا تو چپ رہا۔ غم و غصے کو اندر دبائے آگ میں سلگتا ہوا راکھ ہوتا رہا۔ نگاہیں بار بار اپنی ماں کی طرف اٹھتی رہیں۔ ان کی پریشانی اس کی سمجھ سے باہر ہوتی رہی۔ گھر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ بڑوں کے درمیان کوئی بات تھی جسے اس سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا، خصوصاً دادا اور اس کی ممی۔ دادا اب کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، رشتے کی بات ختم کر کے یوں ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جو اثر اس پر فارس وجدان کی وجہ سے پڑ رہا تھا اس سے سب بے خبر نظر آ رہے تھے۔ اس نے قلم پٹخ دیا، بالوں میں انگلیاں پھنسائے کچھ دیر تک جھکا رہا۔ اتنی جرت کا مظاہرہ کرنے والے اس ملازم لڑکے کو دادا نے کسی صورت معاف تو نہیں کیا ہوگا، کفالت ختم کر دی ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔
سوچ کر خود کو مطمئن کر رہا تھا۔ اپنے دادا سے وہ اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ منگنی ختم ہونے کی وجہ اس کے علم میں تھی، وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ فارس وجدان کی محبت کا اعتراف کرتی آواز بار بار سماعت سے ٹکرانے لگی تھی۔ وجود شعلوں میں لپٹ رہا تھا، چہرے پر غیظ ٹھہر گیا تھا۔ یہ دکھ، یہ صدمہ برداشت سے باہر ہونے لگا، یہ توہین حواسوں پر بھاری ہونے لگی۔ علیزے کو اس نے ابھی تک فون نہیں کیا تھا، سوال، شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ جواباً اس نے بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے کزن سے علم ہوا تھا وہ پاکستان جا چکی تھی، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کی محبت بھری دوستی ایسے اور اس طرح ختم ہوگی، اس کا تو گمان بھی نہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فارس وجدان کا چہرہ ٹھہر گیا۔ وہ ملازم لڑکا اس کی حواسوں پر پوری طرح سے سوار ہونے لگا۔ اتنی مراعات اور عنایتوں کی وجہ سمجھ سے باہر ہو گئی۔ وہ لڑکا لندن میں کیوں تھا اور اس کی ملاقات علیزہ شیرازی سے کیسے ہو گئی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اسے اتنی اہمیت دی گئی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا جب دستک دے کر جمیلہ اندر آ گئی تھیں۔ علیزہ کے حوالے سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ اس بارے میں ہی بات کرنے آئی تھیں۔ ممی، I don't want to talk about this۔ ممی، میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے واضح لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ اس نے رشتہ ختم ہونے پر تاحال کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ وہ ایسی فطرت کا نہیں تھا، علیزہ اس کی پسند تھی، اس رشتے میں 100% اس کی مرضی شامل تھی، مگر اب وہ یوں ہو گیا تھا جیسے یہ رشتہ اس سے غیر متعلق ہو، اس میں اس کی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکیوں میں جا کھڑا ہوا تھا۔ ذہن مختلف سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ وہ گزشتہ 3 دنوں سے اس کمرے میں بند تھا۔ وقفے وقفے سے حیدر اور راہم اسے ملنے آتے رہے، بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھانے کی بھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ گاڈ، تم ایسے تو نہیں تھے؟ راہم کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا ایک دم سے اشتعال میں آ جانا اور اس طرح سے ری ایکٹ کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے لیے فارس کی سچویشن نئی تھی، مگر حیرت اسے کافی عرصے سے جانتا تھا۔ اس کی پریشانی بتا رہی تھی کہ اس طرح اشتعال میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کیا یہ تھپڑ ہی ہے جس کا اس کی ذات پر اتنا اثر پڑ گیا، یا پھر الزام ایسا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا؟ اب کی بار جب آیا تو کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ آرزو جہانگیر سے ملنے گیا تھا، یہ بات اسے بہت حیران کر رہی تھی۔ جیسے کہ تم نہیں جانتے، پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ سچ میں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس ماڈل سے ملنے کی؟ مانا کہ وہ بہت مشہور ہے، خوبصورت ہے، اور اس کا تو ہر کوئی مداح۔ منہ بند رکھو اپنا۔ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ راہم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر تم اس طرح ری ایکٹ کرو گے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں، خوبصورت چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ سامنے ٹرے میں کھانا پڑا تھا، اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ میری ہیلپ؟ اور تم کرو گے؟ اس کی آنکھیں سلگ اٹھیں، لہجہ تلخ ہو گیا۔ میرے سامنے بنتے ہو تاکہ میں تم پر بھروسہ کروں۔ مجھے تمہاری سب چالوں کا علم ہے، ایسے ہی تو اعظم شیرازی تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیتے۔ راہم گہری سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ سچ میں بہت سی باتیں میرے علم میں نہیں ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر حیدر اندر داخل ہوا۔ تو میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ حیدر سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا تمہارے اعظم صاحب اس طرح مجھے زنجیروں میں جکڑ کر کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ راہم نے ایک دم سے چونک کر حیدر کو دیکھا تھا۔ کھنکھار کر گلا صاف کرتے اس نے پشت پر ہاتھ باندھ لیے۔ یہ زنجیریں ونجیریں کہاں سے آ گئیں؟ کون قید ہے بھئی؟ راہم نے حوندک پن کی انتہا کر دی۔ فارس رخ بدل گیا، وہ ان سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راہم کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر نئے سرے سے بات شروع کی۔ فارس، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یار، اینڈ اٹس آل اوور ناؤ۔ اشارہ علیزے والی بات کی طرف تھا۔ چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی؟
فارس نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اسی مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے گھر میں کیمرے لگا رکھے تھے تم نے؟ لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ راہم نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے غصے اور ناراضگی کی وجہ اب جیسے سمجھ آئی تھی۔ وہ میں نے اس وجہ سے نہیں لگائے تھے، اس نے فوراً وضاحت دی۔ تم اعظم شیرازی کے لیے کام کرتے ہو، ڈونٹ ایکٹ لائک یو کیئر فار می۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ تم، حیدر، آغا علی، تم سب مجھے کنٹرول کرنے کے لیے ہو، مجھ پر نظر رکھنے کے لیے، میری ہر بات اعظم شیرازی کو بتانے کے لیے ہو۔ فار گاڈ سیک فارس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ بول پڑا۔ وہ کیمرے میں نے تمہاری وجہ سے نہیں لگائے تھے، میرے اپنے کچھ ایشوز ہیں، میں جہاں بھی رہوں مجھے احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ دیٹس مائی وے ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف۔ یہ اپنی حفاظت کا میرا اپنا طریقہ ہے۔ فارس کی رگیں، پیشانی کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو رہی تھی، آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ راہم سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا، کبھی بھی اس قدر اشتعال میں نہیں آیا تھا۔ جب تک کوئی اسے تنگ نہ کرے وہ متحمل رہتا تھا، اس کے اعصاب کنٹرول میں ہوتے تھے۔ وہ اس طرح آپے سے باہر کبھی نہیں ہوا تھا۔ اعظم شیرازی کا تھپڑ، الزام، یا پھر اس قدر گھٹیا لفظوں میں ماں کا حوالہ، کیا بات تھی جس نے اسے جلتی ہوئی آگ میں لا کھڑا کیا تھا؟ اعصاب پر ایسا وار کہ وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے دکھ کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کے کرب کو سمجھنا چاہ رہا تھا، مگر فارس کے لہجے اور انداز میں اب دکھ نہیں تھا، صرف غصہ تھا۔ راہم نے گہری سانس لے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے بھی احساس تھا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ بات چھوٹی نہیں تھی، کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے جس طرح ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب حقیقت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ حیدر اعظم شیرازی کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، وہ کسی کاروباری دورے پر تھے، تفصیل سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنی طرف سے وہ دونوں بات کرنے اور اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، انتظار میں تھے کہ کب وہ ٹھنڈا ہو تاکہ اسے نارمل زندگی کی طرف لایا جا سکے، مگر اس کا غصہ تھا کہ کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تم دونوں نے یہاں سے نہ جانے دیا تو میں سچ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اب وہ انہیں طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا، آگ لگانے کی، سب برباد کرنے کی، اور اپنی جان لینے کی بھی۔ اس کی ہر ایک بات اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دماغ سے نہیں سوچ رہا تھا، اور دل پر تو جیسے برف جم گئی تھی۔ خوف بھی کہیں نہیں تھا، احساسات بھی نہیں۔ وہ لڑکا جو ناپ تول کر بات کرتا تھا، جس کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، جس کے لفظوں میں سختی نہیں جھلکتی تھی، وہ اب ایک دم سے اس کے ساتھ بھی نفرت آمیز لہجے میں پیش آنے لگا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، علیزے کا معاملہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تمہاری بے گناہی بھی ثابت ہو گئی، کیوں تم اس بات کو جانے نہیں دے رہے؟ راہم جھنجھلائی ہوئی بیزار آواز میں بولا تھا۔ وہ اور حیدر اچھے خاصے تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مس انڈرسٹینڈنگ؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ یہ کیسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس پر کوئی معذرت ہی نہیں کی گئی؟ حیدر نے بے اختیار راہم کو دیکھا تھا، وہ اسٹول پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہیں، امریکہ میں ہیں، یہاں ہوتے تو ضرور تم سے ملتے۔ میں نے ملاقات کی نہیں، معذرت کی بات کی ہے، دانت پیس کر آیا۔ ہم ان تک تمہارا پیغام پہنچا دیتے ہیں، وہ معذرت بھی کر لیں گے۔ دونوں نے نظروں ہی نظروں میں کچھ طے کر کے پتہ پھینکا کہ وہ ذرا مدھم ہو اور اپنی عقل کا استعمال کرے، ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچے۔ تم لوگ انہیں یہ حکم دو گے؟ اس نے تمسخر اڑایا۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا ایسی کوئی بھی بات وہ اعظم شیرازی سے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ مشورہ دیں گے، حیدر نے ضبط کر کے کہا۔ اس پوزیشن میں ہو کہ مشورہ دے سکو؟ تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس طرح کے مطالبے کر سکو؟ راہم نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا۔ اتنی سی بات تمہیں کئی دنوں سے سمجھا رہے ہیں اور تم ہو کہ… حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب ہوا جہاں وہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں تم خود کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہو؟ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کا سر جھکا رہا۔
کر سکتا ہوں، آزما کر دیکھو۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ میرے ماں باپ نے مل کر مجھے جان سے مار دیا، اور میرا سگا دادا مجھے دفن کرنے کے بجائے میری لاش کو یہاں وہاں گھسیٹے جا رہا ہے۔ اب مدد کرو میری، کر سکتے ہو تم؟ چیخ کر اسے جس لہجے اور انداز میں کہا، راہم آفاق صدمے سے اپنی جگہ گونگ بیٹھا رہ گیا۔ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ دنیا کے ایک ایک فرد کو یہ بتا سکتا تھا کہ وہ کون تھا، وہ کیا ہو گیا تھا۔ اپنے صاحب سے کہو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا۔ کل ہر حال میں، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ ایک لمحے کو تو وہ بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر لندن کا آسمان بہت تاریک ہو رہا تھا۔ نیچے نائٹ لائف مکمل بیدار تھی، روشنیوں میں نہایا ہوا شہر زندگی کے شور میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ اعظم شیرازی کو اس کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ شام کی فلائٹ سے لندن آ گئے تھے، مگر وہ اس سے 2 دن بعد ہی ملنے آئے تھے، شام کو 9 بجے، اس وقت جب وہ بستر پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ حیدر نے اطلاع پہنچائی تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ سامنے ہی نیلگوں سی روشنی میں وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے دکھائی دیے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے، بھورے بال جل سے جمے ہوئے تھے، آنکھوں پر نفیس گلاسز تھے۔ ان کی تراشیدہ سی سفید داڑھی کے ساتھ چہرے کے کرخت تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ گارڈز ان کے پاس ہی کھڑے تھے، راہم البتہ وہاں نہیں تھا۔ غالباً اسے اس پرائیویٹ گفتگو میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسے یقین تھا اس نے شریک ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیا ہوگا۔ حیدر نے اشارہ دیا تو گارڈز باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا تو وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے بال آج اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی کشادہ پیشانی پر عمودی لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں غصہ اور سرد مہری سی تھی۔ لب بھینچے ہوئے تھے۔ حیدر سر جھکائے اور ہاتھ باندھی ان کے صوفے کے عقب میں کھڑا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے تم ہم سے ملنا چاہتے ہو۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھتے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آواز بھاری باروب سی تھی، آنکھوں کا تاثر سختی لیے ہوئے تھا، چہرے کے تاثرات میں ایک سرد مہری سی نظر آ رہی تھی۔ کہو، ہم سن رہے ہیں، حکم دیا گیا، مگر وہ چپ رہا۔ جوتے کی نوک سے قالین کے ریشوں کو چھیڑتا رہا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ تو اپنی ماں سے ملنے گئے تھے تم؟ وہ کچھ نہ بولا تو انہوں نے بات شروع کی۔ ان کے لہجے میں واضح تھا کہ انہیں اس کی اس حرکت پر کتنا غصہ ہے۔ ماں سے نہیں، آپ کے حریف سے ملنے گیا تھا۔ اعظم شیرازی کی آنکھیں، وہ اس کے جواب پر تھمے تھے۔ آپ نے کہا تھا وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، یہی کنفرم کرنے گیا تھا۔ سر جھکا رہا، داہنا قدم متحرک رہا۔ اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، گردن سے نیچے مندمل سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ اب اپنے دادا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ماں بات کی ہو رہی تھی، لہجہ اور جملے کسی بھی ادبی تقاضے سے بالا تر تھے۔ اس کا شوہر مل جاتا تو بتا دیتا میں کون ہوں، وہ مل جاتی تو اسے بھی یاد دلا دیتا۔ اس کا لہجہ سخت اور ارادے واضح تھے۔ وہ کمپوز ہو کر بات کر رہا تھا۔ اعظم شیرازی اس کی آنکھوں میں آگ دیکھ سکتے تھے۔ 4 سال پہلے انہوں نے اسے جو بات بتائی تھی، وہ اسے ہتھیار کے طور پر اب استعمال کر رہا تھا، جیسے ان کی کوئی کمزوری ہاتھ آ گئی ہو۔ ہمیں اندازہ تھا تم ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہو۔ انہیں اس کی حرکت پر کوئی حیرانی نہیں تھی۔ ایک امتحان انہوں نے لیا تھا اور نتیجہ ان کی سوچ کے عین مطابق نکلا تھا۔ بتاؤ، کیا مطالبے ہیں تمہارے؟ آج ہم سن لیتے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ اسے توقع نہیں تھی اس کی باتوں کے جواب میں وہ ایک سوال رکھ دیں گے، مشتعل ہونے کے بجائے متحمل ہو جائیں گے۔ بولو، کیا چاہیے؟ کوئی سپورٹس کار، گھر، یا کوئی ایسی خواہش؟ انہوں نے بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی، ظاہر کر دیا وہ اسے کچھ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اعظم شیرازی جان گئے تھے اب وہ کنٹرول سے باہر تھا۔ زبردستی کر کے یا دباؤ ڈال کر اسے قابو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس میں کوئی خوف نہیں بٹھایا جا سکتا تھا۔ فی الحال وہ اس کا اندر جانچنا چاہتے تھے۔
اس کا دماغ پڑھنا چاہتے تھے۔ باقی باتیں بعد کی تھیں۔ وہ کسی بھی صورت اسے اپنے خاندان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، پھر آگے ہو کر بیٹھا۔ باپ دادا سے نہیں، اب اعظم شیرازی سے ہو رہی تھی۔ مجھے میرا نام چاہیے، مکمل نام، باپ اور خاندان کے ساتھ۔ اس نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ رکھ دیا۔ بات خواہش کی تھی تو خواہش بس یہی تھی۔ حیدر نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اعظم شیرازی کے الفاظ بہت اچھی طرح سے یاد تھے۔ جس دن وہ ہاتھ سے نکلے گا وہ اسے شوٹ کر دیں گے۔ اب وہ سامنے تھا اور ایسی طلب رکھ رہا تھا جس کے لیے اتنے سالوں تک اس کے اندر سنگین نتائج کا خوف بٹھایا جاتا رہا تھا۔ ورنہ انہوں نے سوالیہ نظر اٹھائی۔ ان کی نگاہیں اسے جانچ رہی تھیں۔ وہ بھی ان کا ہی پوتا تھا۔ سیاہ تاریک ہوا بیٹھا تھا، غیر مواضح، مبہم، دھندلا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو چکا ہوگا۔ اعظم شیرازی نے بمشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ آج تک کسی نے اس لہجے اور انداز میں ان سے بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، کجا کے دھمکی دینا۔ آرزو جہانگیر ایک سیلیبریٹی ہے، آپ کا خاندان بھی کم مشہور نہیں۔ جہاں بھی زبان کھولوں گا بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی۔ چھوٹے صاحب اب نہیں بچیں گے، حیدر نے سوچا۔ پہلے تھوڑی بہت امید تھی، سب ٹھیک ہوگا، اب یقین ہو گیا سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، چاہے تو ہم یہی تمہاری جان لے سکتے ہیں، وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئے۔ تو لے لیجئے، میں اپنے ارادوں سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کر دیا۔ اس کے اندر اب کوئی خوف نہیں تھا۔ آ بھی سکتے ہو، ہم چاہیں تو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے سنو گلوب کو اٹھا کر حرکت دی۔ ننھے ننھے سفید ذرے متحرک ہو کر چہار سو بکھر گئے۔ میری کوئی بھی کمزوری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اعظم شیرازی اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اس کی جلتی آنکھوں کا تاثر پتھر کر دینے والا تھا۔ ہم نے تمہیں پڑھایا، لکھایا، ایک اچھی زندگی دی۔ اس کا تم ہمیں یہ صلہ دے رہے ہو، اس طرح دھمکیاں دے کر؟ سنو گلوب ہنوز ان کے داہنے ہاتھ میں متحرک رہا۔ حیدر نے کچھ ناسمجھی سے اپنے صاحب کو دیکھا۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ بھی کچھ ایسا سخت نہیں لگ رہا تھا۔ تصحیح کر لیں، یہ دھمکیاں نہیں ہیں، میں اپنا حق لینے کی بات کر رہا ہوں۔ حق کی بات آج کر رہے ہو؟ سادہ سا ایک چپتا ہوا سوال تھا۔ وہ پہلے کیوں چپ رہا، اب کیوں بات کر رہا ہے؟ اس طرح اچانک کیا بدل گیا تھا؟ اس لیے کہ علیزہ کی وجہ سے ہم نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں لگا اب حق کی بات کر لینی چاہیے۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے سوال پوچھا۔ اس لیے کہ آرزو جہانگیر میری زندگی میں نہیں ہے، تو میں اس عورت کے نام سے کیوں پہچانا جا رہا ہوں؟ اعظم شیرازی اس 18 سالہ لڑکے کے سامنے مکمل لاجواب ہو گئے۔ فلور لیمپ کی روشنی ہلکے سے ٹمٹمائی۔ کھڑکیوں کے اس پار برف کے روئی جیسے گالے فضا میں منتشر زمین پر اترنے لگے۔ خاموشی ایک دم سے طویل ہو گئی۔ سوال جواب کا سلسلہ رک گیا۔ اعظم شیرازی اب اسے ہی دیکھ رہے تھے، براہ راست، اس کی آنکھوں میں، اور اسے لگا وہ اس کے اندر، اس کی روح تک اتر گئے ہیں اور اسے پڑھ رہے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی، قدموں میں دیکھتے پھر سے ریشوں کو چھیڑا۔ علیزے ہماری بچی ہے، اس کی اس حرکت پر ہم تم سے معذرت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کمال مہارت سے موضوع بدلا، لہجہ سلجھا تھا، آواز میں گرفتگی نہ تھی۔ آپ کے تھپڑ اور الزام کی معذرت کون کرے گا؟ ان کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں دلچسپی کا عنصر ٹھہر گیا۔ کیا معذرت سے ضد ختم ہو جائے گی؟ سادہ سا ایک سوال، مگر صدمے کی بات تھی کہ پوچھنے والے اعظم شیرازی تھے۔ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ گویا وہ اس کے لیے اتنے اہم نہ تھے کہ ان کا اعتراض اس پر کچھ اثر نہ کرتا۔ مجھے اب صرف اپنا نام چاہیے۔ ہم یہ نہیں دے سکتے۔ حتمی اٹل بات کہتے انہوں نے سنو گلوب بھی رکھ دیا۔ مصنوعی فضا میں معلق متحرک ذرے نیچے گرتے ساکت ہونے لگے۔ تم نے ایسے مطالبے کی جرت کی، ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔
فارس وجدان کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ زندگی میں پہلی بار اعظم شیرازی کو اس کی آنکھوں میں وہ تاثر نظر آیا تھا جو وہ عموماً اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے۔ اب وہ منتظر تھے وہ کیا کہنے والا تھا۔ اپنا آپ ثابت کرنے اور نام واپس لینے کے اور بہت سے طریقے تھے، اور انہیں ہر حال میں اسے قابو کرنا تھا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرو، ہم تمہیں تمہارے حصے کا بزنس سیٹ کر کے دیں گے۔ حیدر سے کہہ دیتے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈبل رقم ٹرانسفر کر دیا کرے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر مزید کا لالچ دیا۔ وہ اس کے اندر امڑتے سیلاب پر بند باندھ رہے تھے۔ فارس انہیں دیکھتا رہا۔ وہ ان سے نام کی بات کر رہا تھا، وہ مراعات کی بات کر رہے تھے۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ صوفے کے ساتھ پشت ٹکائے، سینے پر بازو باندھے، مکمل اعتماد کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا۔ ہمارے لیے تمہیں خاموش کروانا کوئی مشکل کام نہیں۔ خطرناک سا اشارہ تھا۔ زندہ رہنا چاہے تو اس طرح، ورنہ موت کا راستہ ہرگز مشکل نہیں۔ بات بہت تلخ اور بھاری تھی۔ انہوں نے بہت عام سے لہجے میں کہہ دی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی میں اب نمی اتر آئی تھی۔ بہت ہلکی سی کے مدھم روشنیوں کا عکس ان میں جھلملانے لگا۔ میں ایک شرط پر اپنا منہ بند رکھ سکتا ہوں، ساری عمر کے لیے۔ اعظم شیرازی نے اب کے اسے غور سے دیکھا تھا۔ کہو، ہم سن رہے ہیں۔ خیال تھا وہ کوئی فرمائش کرنے والا ہے، کسی ضخیم رقم کی۔ جائیداد اور نام کے علاوہ وہ اس کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ختم کر کے مجھے آزاد کر دیں۔ لاؤنج میں ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اعظم شیرازی اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہوئے تھے۔ حیدر نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ کم گو لڑکا اسے معمول سے بہت مختلف لگا، گہرا، پراسرار اور بے حد پیچیدہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک آپ کے خاندان کے سامنے نہیں آؤں گا، نہ کبھی نام کا مطالبہ کروں گا، نہ جائیداد کا۔ آپ کو صحیح معنوں میں مر کر دکھا سکتا ہوں میں۔ اس نے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ گاڈ، یہ لڑکا! لسننگ بگ کے ذریعے ان کی گفتگو کو سنتے راہم آفاق نے ششدر ہو کر سر اٹھایا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، کانوں میں ایئر فونز لگا رکھے تھے۔ اس کے اطراف میں برف کی دھند ہر سو پھیلتی جا رہی تھی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ کوئی مجھے کنٹرول نہیں کرے گا، میرے پیچھے نہیں آئے گا، مجھ پر نظر نہیں رکھے گا۔ اعظم شیرازی ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ وہ ان کی دی ہوئی آسائشات چھوڑنے کی اور اپنی زندگی خود سے جینے کی بات کر رہا تھا۔ اسے ان کی دولت سے کوئی حصہ نہیں چاہیے تھا، کوئی مراعات یا رقم بھی نہیں۔ اس کا مطالبہ بہت آسان اور واضح تھا، مگر وہ خود الجھ گئے تھے، شدید حیرت اور مخمصے میں گھر گئے تھے۔ اور تم چاہتے ہو ہم اس بھونڈے مذاق پر یقین کر لیں؟ مذاق نہیں ہے یہ، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مسئلے کا حل ہے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ گہرا لگ رہا تھا، سوچ سمجھ کر بہت مفاہمت سے اپنا مطالبہ منوا رہا تھا۔ ہم کیسے یقین کریں؟ میں پچھلے 15 سالوں سے چپ ہوں، میں مزید چپ رہ سکتا ہوں۔ وہ محض 18 سال کا تھا، اس نے عملی زندگی میں ابھی قدم نہیں رکھا تھا۔ یونیورسٹی جوائن کیے دوسرا مہینہ تھا، پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ داؤ پر لگا کر صرف اور صرف ان کے تسلط سے آزاد ہونے کی بات کر رہا تھا۔ راہم کرسی پر سے کمر ٹکائے سوچوں میں غرق ہوا بیٹھا تھا۔ تو کیا اس کا گھر چھوڑنا، ایڈنبرگ میں جانا اور اتنے دنوں تک ایسا رویہ محض ایک پلان کا حصہ تھا؟ وہ اعظم شیرازی کو اس نقطے تک لانا چاہتا تھا جہاں بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا کر ختم کیا جا سکے۔ بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے بنا رہ نہ سکا۔ تم پر یقین نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا۔ پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، مجھے قتل کر دیں۔ دوسری ہر صورت میں تو میں لازمی زبان کھولوں گا، چاہے 1000 پہرے بٹھا دیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہاں، وہ موت سے خوفزدہ نہیں تھا، یہ زندگی اس کے لیے جہنم تھی۔ چند لمحوں تک وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، اپنا بیگ اٹھایا، مفلر، دستانے اور فل کوٹ پہنے باہر آ گیا۔ اب وہ اعظم شیرازی کے سامنے کھڑا تھا۔ مطالبہ واضح تھا، مکمل نام اور پہچان دیں یا پھر باہر جانے کی اجازت۔
تیسری صورت میں وہ انہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اعظم شیرازی اس کی آنکھوں میں آگ دیکھ سکتے تھے۔ اسے جانے دو، انہوں نے گہری جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے بالآخر حیدر سے کہا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس کیا۔ دنیا کے حوالے کرنا آسان تھا ان کے لیے۔ انہوں نے اپنے لیے آسانی چن لی تھی۔ لوگ کھول دیے گئے، رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ وہ جیسے اسی انتظار میں تھا، جانے کے لیے قدم اٹھائے، رک کر مڑا کچھ کہنے کے لیے، پھر ارادہ ملتوی کرتا دروازہ عبور کر گیا۔ صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس طرح جانے دیا جائے، حیدر نے کہا۔ آپ کہیں تو میں اس کے پیچھے جاؤں؟ چھوڑ دو، کچھ دنوں تک دھکے کھائے گا تو خود ہی آ جائے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جس طرح کی آسائشات اس نے دیکھ رکھی تھیں، جس طرح کی شاہانہ زندگی اس نے گزار رکھی تھی، انہیں یقین تھا وہ 4 دن بھی نہیں گزارے گا اور واپس آ جائے گا۔ عمارت سے نکل کر وہ اندھا دھند بھاگتا رہا، دائیں بائیں، بغیر سوچے سمجھے، انجان راستوں پر۔ پھر وہ چلنے لگا تھا۔ رفتار قدرے تیز تھی، پھر اس کی رفتار میں سستی آ گئی تھی۔ اس کے بعد تھکے ہارے نڈھال قدموں کی باری تھی۔ برف باری شدید تھی، ٹریفک جیم، لندن برفانی طوفان کی زد میں تھا، دکانیں بند، سب گھروں میں مقید، نائٹ لائف مکمل ڈسٹرب۔ وہ فضا میں سرد برفیلی ہواؤں کی روانی کو اپنی ہڈیوں میں گھستا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے کپڑے گرم تھے، مگر اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر بھی کم تھے۔ چلتے چلتے وہ رک گیا تھا۔ اندھیرے میں ہر جانب دھند میں کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس، اسٹریٹ پولز کا مبہم سا گمان ہو رہا تھا۔ جس جگہ پر وہ تھا، اس سے آگے مدھم سی روشنیوں میں ریلنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ بیگ کے بوجھ سے جھکتے کندھوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کر ڈالیں، ضبط کرنے کی کوشش، پھر مفلر کو ہونٹوں سے ناک کے اوپر تک کھینچ لیا کہ سرد فضائیں سانسوں پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ سامنے غیر واضح سا بورڈ تھا۔ اس بورڈ پر آگے جھیل کی نشاندہی کی گئی تھی۔ راستے الگ ہو گئے تو اب کیا؟ وہ کافی دیر تک اسی جگہ پر، اسی پوزیشن میں، اسی طرح بھاری کندھوں اور بھاری دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے برابر میں پارک کی گئی گاڑی مکمل طور پر برف میں ڈھک چکی تھی۔ اس کا وجود باقاعدہ کپ کپا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ اور نم ہو رہے تھے۔ دھند میں مبہم روشنیوں کے سائے میں کوئی چلتا ہوا ریلنگ پھلانگ کر اس پار کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ طویل القامت تھا، لمبے کوٹ میں پوشیدہ سا کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا پتھر دور کہیں بلندی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم ایزابیلا، چلا کر کہا۔ پھر کمال مہارت سے پول کا سہارا لیتے ریلنگ پر پنجوں کے بل بیٹھ کر چند لمحوں تک دوسری طرف دیکھتا رہا۔ پھر اسی پول کے ہی سہارے خود کو توازن میں لاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پولز کی روشنی میں اس کا سراپا قدرے نمایاں ہوا تھا۔ وہ راہم تھا۔ اس پر انکشاف ہوا، وہ وہاں اس لمحے جھیل میں کودنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے سختی اتر آئی۔ پاگل، کر کیا رہا تھا؟ وہ کھڑا رہا، پھر چیخا، قدرے زور سے۔ اس کی آواز تیز ہواؤں کے شور میں دب گئی۔ پھر وہ گھوم کر پول کراس کرتا دوسری ریلنگ پر آ گیا۔ تمہارے دادا نے مجھے فائر کر دیا ہے۔ سنجیدگی سے اطلاع پہنچائی تو ثابت ہوا وہ اس کی موجودگی سے غافل نہیں تھا۔ آدھی پیمنٹ وہ کر چکے تھے، آدھی بعد میں کرنی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں سب ختم۔ ایسے کیسے ختم؟ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر کہہ رہا ہے اب مجھے سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کا سر جھکا رہا۔ روکو گے نہیں؟ میں یہاں سے چھلانگ لگانے کا سوچ رہا ہوں، انتہائی سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ مسئلے اس کے چل رہے تھے، چھلانگ اسے لگانی تھی۔ بھویں سکیڑ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ راہم نے ایک طویل گہری سانس لی۔ میں ہمیشہ بے حس لوگوں میں کیوں پھنس جاتا ہوں؟ وہیں کھڑے کھڑے ارادہ ملتوی کرتا الٹی کلا بازی کھاتے ہوئے نیچے اترا اور پھر اس کے برابر میں جم کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہو، سو ڈو آئے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے لہجے میں سنجیدگی بھرنے کی کوشش کی۔ مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی اگر تمہیں مکہ دکھائے تو تم اسے ٹانگ مار دو۔ فارس نے گردن موڑ کر اس کی شکل دیکھی۔
کس نے کہا؟ ایزابیلا نے۔ وہ کون ہے؟ جیمز کے ناول میں ایک جادوگرنی ہے۔ وہی ناول جو ریجیکٹ ہوا؟ ہاں بالکل وہی۔ ٹھیک ریجیکٹ ہوا۔ راہیم نے ہنس کر اسے دیکھا۔ جیمز کو پتہ چلے تو وہ تم سے ہفتہ بات نہیں کرے گا۔ فارس نے ہتھیلیاں رگڑتے سر اٹھایا۔ ذہن میں کوئی خیال اجاگر ہوا۔ دھند چھٹ گئی۔ حواس تازہ ہوئے۔ برابر میں راہم آفاق بیٹھا تھا، وہی جو اعظم شیرازی کے لیے کام کرتا تھا اور جس کی کسی بھی بات پر اسے اب یقین نہیں کرنا تھا۔ غصہ پھر سے سوار ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ راہم اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ فارس نے اسے سخت پتھریلی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہارے صاحب کے ساتھ میں اپنے تمام معاملات ختم کر کے آیا ہوں، اس لیے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تم اور حیدر آئندہ میرے آس پاس بھی پھٹکے تو میں سچ مچ میں قتل کر دوں گا۔ واؤ! راہم نے بڑے ہی متاثر کن انداز میں اس کی دھمکی کو سراہا۔ مزہ آ گیا۔ کس فلم کا سین ہے؟ وہ پہلے سے غصے میں تھا، اس کی باتوں سے مزید تپ گیا۔ ضبط کر کے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ گھر چلو، موسم ٹھیک ہو جائے تو بے شک پھر کہیں چلے جانا۔ اب اگر تم اس سردی میں کہیں مر ور گئے تو اعظم صاحب سے اتنی بڑی ٹکر لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فارس نے رک کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ رک کر ہونٹوں پر انگلی کھینچ کر زپ بند کی کہ بس اب کچھ نہیں کہے گا۔ پھر مؤدبانہ انداز میں جھک کر بازو پھیلا کر گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یور میجسٹی، گیٹ لاسٹ۔ بھڑک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو راہم کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ اس قدر شدید برفانی موسم میں وہ باہر کہاں رات گزارے گا؟ جو بات اعظم شیرازی نے نہیں سوچی تھی وہ راہم آفاق سوچ رہا تھا اور دھند میں اس کے وجود کو مٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر معمول کی چہل پہل تھی۔ ملازم مختلف لوازمات پیش کر رہے تھے۔ چری اور کانٹوں کی آواز ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے سورج کی روشنی سفید ٹائرز پر منعکس ہو رہی تھی۔ لان کا منظر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ خوبصورت اور نفیس پیالی میں چائے ڈال کر جمیلہ داؤد نے اعظم شیرازی کو پیش کی تھی۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی آفس کے لیے مکمل تیار بیٹھا تھا، تاہم صدر کرسی پر براجمان یا اللہ خوبصورت اور نفیس پیالی میں چائے ڈال کر جمیلہ داؤد نے اعظم شیرازی کو پیش کی تھی۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی آفس کے لیے مکمل تیار بیٹھا تھا، تاہم صدر کرسی پر براجمان اعظم شیرازی حیرت انگیز طور پر آج معمول کے حلیے میں تھے۔ ان کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی رت جگہ کی گواہی دے رہی تھی۔ حال ہی میں وہ لندن سے لوٹے تھے، تب سے انہوں نے آفس جوائن نہیں کیا تھا۔ کچھ خاموش بھی تھے۔ حماد ناشتہ ختم کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ ضروری امور ڈسکس کرنے کے بعد ہارون آفس کے لیے روانہ ہوئے تو جمیلہ ان کے پاس آ گئیں۔ وہ لاؤنج میں اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ میری فارس سے بات نہیں ہو پا رہی، اس کا موبائل بند ہے، راہم کا بھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر بہو کو دیکھا۔ وہ بہت فکر مند نظر آ رہی تھیں، یقیناً جاننا چاہتی تھیں اس کے معاملے کا کیا بنا تھا، مگر اعظم شیرازی نے ابھی تک انہیں تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ جو بات فارس وجدان سے ہوئی تھی وہ ان کی ذات تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کے فیصلے کو ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ کچھ دن تک انتظار کر لو، کہہ کر نگاہیں دوبارہ اخبار پر جما لیں۔ کچھ بے قراری سے انگلیاں مروڑتے انہوں نے لب کاٹ کر اعظم شیرازی کو دیکھا۔ کیا سب ٹھیک ہے بابا؟ انہوں نے سر نہیں اٹھایا، اخبار کے صفحے الٹ دیے۔ کیا آپ نے ہارون سے بات کی تھی فارس کے سلسلے میں؟ وہ خود سے کچھ نہیں بتا رہے تھے تو کریدنے کی کوشش کی۔ نہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے بات کریں گے۔ ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ جمیلہ داؤد فکر مندی سے انہیں دیکھتی رہیں۔ کچھ تو ہوا تھا جسے وہ چھپا رہے تھے، یا پھر جس کی زد میں وہ انہیں بہت خاموش نظر آ رہے تھے۔ ممکن ہے یہ ان کا صرف وہم ہو۔ وہ ان سے اجازت لے کر اٹھ گئیں۔ حیدر کو اندر بھیج دو۔ ملازم اورنج جوس کا گلاس رکھنے آیا تو اعظم شیرازی نے حکم صادر کیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد حیدر حاضر ہوا تھا۔
کچھ ضروری معاملات ڈسکس کرنے اور کچھ نئے احکامات صادر کرنے کے بعد انہوں نے معمول کی طرح اس سے فارغ وجدان کا پوچھ لیا، یوں ہی بے دھیانی اور بے خیالی میں، جیسا کہ وہ عموماً پوچھا کرتے تھے۔ حیدر نے چونک کر اپنے صاحب کو دیکھا، وہ بھی اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے ٹھنکے تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہ اس طرح کا سوال اس سے کئی بار کر چکے تھے، خود ہی فاصلے کا حکم دیا تھا اور خود ہی استفسار کرنے لگے تھے۔ کئی سالوں کا ایک معمول تھا، یوں اچانک ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر حیدر نے دیکھا تھا، اس کے صاحب کی بھویں ایک دم سے سکڑ گئی تھیں۔ غالباً انہوں نے اس طرح اس کا خیال آنے پر خود کو ملامت کیا تھا۔ کیا وہ واپس نہیں آیا؟ نہیں صاحب، آگے کو ہاتھ باندھے حیدر ادب سے گویا ہوا۔ کہاں ہے اب؟ کرائیڈن میں ہے، اسٹور پر جاب کر رہا ہے۔ اور یونیورسٹی؟ وہ نہیں جا رہا، جواب دیا گیا۔ غیر محسوس انداز میں ان کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ یہ لڑکا تو جیسے اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی ضد کیسے توڑنی تھی اور اسے اس کی اوقات میں واپس کیسے لانا تھا۔ حیدر اپنے صاحب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے تجزیوں میں خود ہی الجھتا جا رہا تھا۔